ادھر لاہور پولیس نے بسنت کے لیے جامع سیکیورٹی پلان کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ 10 سالہ ڈیٹا کی بنیاد پر خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے ڈان نیوز کے رپورٹر رانا بلال سے۔ رانا بلال، رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟ جی دیکھیں، لاہور میں بسنت کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ بسنت کے لیے لاہور کو لال، پیلے اور ہرے زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ایک تفصیلی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بسنت 2026 کے لیے 10 سالہ ڈیٹا کی بنیاد پر خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے اور بسنت کے لیے لاہور کو 3 زون میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ پر بھی مکمل سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ صرف کاٹن ڈور اور رجسٹرڈ پتنگوں کی اجازت ہوگی، جبکہ شیشہ، کیمیکل اور میٹل ڈور کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ نافذ العمل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر پتنگ اور ڈور کی ایک QR کوڈ رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ڈرونز، سوشل میڈیا اور کنٹرول روم کے ذریعے پتنگ بازی پر لمحہ با لمحہ نظر رکھی جائے گی، جبکہ چھتوں پر شراب نوشی، ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بھی سخت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ اور سیفٹی جو وائرز ہیں وہ لازمی قرار دی گئی ہیں، اور ریڈ زون میں داخلے کے لیے اینٹینا کے بغیر کسی بھی موٹر سائیکل کی داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بسنت کے دنوں میں شہریوں کے لیے شہر بھر میں 5000 مفت رکشے چلانے کا بھی پلان کیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو، ہیلتھ اور ٹریفک پولیس بھی اس حوالے سے الرٹ رہے گی۔ تو ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے جو ہے وہ بسنت کی اجازت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو ایک تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اظہر صدیق کی درخواست پر یہ تفصیلی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہو چکی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور کو 3 زون میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اور جو قانون بنایا گیا ہے پتنگ بازی کے حوالے سے، اس حوالے سے سختی سے اس قانون پر عمل درآمد بھی کروایا جائے گا۔ بہت شکریہ رانا بلال آپ کا۔